آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا كل واحد ب10۔ ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے حکم بھی فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے ضمن میں مسلمانوں کو بشارت بھی دی ہے، خوشخبری بھی دی ہے، حکم بھی، امر بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اسی کے لیے علماء کرام فرماتی ہیں کہ اس آیت میں امر بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور امر جو ہے بصورت خبر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید انعام ہے، کیونکہ اگر حکم ہو تو پھر تو کوئی خلاف ورزی کرے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ ایک ہے کہ ایک خبر دے دی گی کہ اگر تم 20 ہوگے تو 200 پہ غالب آ جاؤ گے، یعنی اگر ہوگے ان یکن منکم 20 صابرون۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کلام اللہ کی بلاغت دیکھیں، اللہ کے کلام کی فصاحت دیکھیں، اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیں، ایجاز دیکھیں کہ کیسا جامع کلام ہے کہ ایک ہی آیت میں بشارت بھی ہے، امر بھی ہے، امر بصورت خبر بھی ہے، اور اللہ کا انعام ہے۔ کیوں؟ اگر حکم ہو پھر تو 1 10 کے مقابلے پہ بھاگے تو گناہگار ہوگا نا، لیکن بطور خبر ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم 1 بھی 10 سے مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن یہ ساتھ رحمت بھی ہے، مہربانی بھی ہے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبشرا للمؤمنین وآمرا، مومنوں کو وہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور اس میں امر بھی ہے کہ اگر تم میں سے 20 ہوں گے جمنے والے، صبر کرنے والے، مانا ہے کہ ثابت قدم رہ کے لڑنے والے، تو غالب آئیں گے 200 پہ۔ اگر ہوگا تم میں سے 100 تو غالب آئیں گے 1000 پہ، یعنی کافر 1000 ہو اور تمہارا 100، یعنی 1 بمقابلے 10، تو مانا یہ ہوا کل واحد ب10۔ ثم نسخ هذا الامر وبقيت البشارۃ۔ اس کے بعد یہ حکم جو ہے یہ تو منسوخ ہو گیا اگلی آیات سے، لیکن وہ بشارت اور خوشخبری جو ہے وہ باقی رہی۔
تو اس لیے یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک بمقابلہ 10، اب دوسرا حکم آیا تو ایک بمقابلہ 2۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل یہ حالات تھے، یہ مختلف حالات ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو کیفیت بدر میں ہے مثلا وہ کیفیت جو ہے غزوہ خیبر میں نہیں، اور جو احد میں ہے وہ حنین میں نہیں، اور جو حنین میں ہے وہ فتح مکہ میں نہیں۔ حالات بدلتے ہیں، جنگ کے حالات بدلتے ہیں، مسلمانوں کی قلت قوت بھی بدلتی ہے، مسلمانوں کا اسی طرح جو ایمان صحابہ میں ہے اب بعد والے تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شاید قال عبداللہ ابن المبارک حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا زبیر بن الخریط عن اکرمہ بن عباس قال لما نزلت ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم الله في الروائد من 10 ثم جاء التخفيف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک کے مقابلے پہ 10 جو ہیں، یعنی ایک مومن جو ہے وہ 10 کفار کے مقابلے پہ جمع، شق ذالک علی المسلمین، مسلمانوں پہ یہ بات جو تھی بڑی شاق گزری کہ ایک آدمی کا 10 سے مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، ایک بندہ ہو اور 10 کے ساتھ لڑے، ایک آدمی میں مقابلہ 10 جو ہے۔ حین فرض اللہ علیہم، جب اللہ کی طرف سے یہ حکم فرض ہو گیا کہ اگر ایک کے مقابلے پہ کافر 10 ہیں تو پھر بھاگنا جائز نہیں، یعنی اگر تم 100 ہو کافر 1000 ہیں تو پھر بھی پیٹھ دے کے مت بھاگو۔ تو مسلمانوں کے لیے بہرحال یہ حکم جو تھا بڑا شدید تھا، بڑا سخت تھا کہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرے اور اس کے مقابلے پہ نہ بھاگے۔ اللہ پاک نے یہ آیت فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے فرمایا کہ اب تخفیف کر دی ہے، یغلبوا 200 قال خفف اللہ عنہم عدت ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنہم، روى البخاری من حدیث ابن المبارک نحوہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہاں تخفیف اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الآن خفف اللہ عنکم الی قول یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عدد جو تھا وہ گھٹا دیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الصَّبْرِ، چونکہ صبر میں کمی آئی، چونکہ وہ مقام جو تھا پہلا وہ تو نہیں رہا نا، اب مسلمانوں میں ضعف آ گیا۔ پہلے مسلمانوں میں قوت ایمان تھی کہ ان کے ایمان جو ہیں وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ثابت تھے، ان کے ایمانوں میں اللہ نے جو شان رکھی تھی، اللہ نے جو عظمت رکھی تھی، اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرے مدنی پاک کا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، پھر آہستہ آہستہ ضعف آتا گیا۔ جو ہم اس دور خیر سے، اس زمانے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گئے تو لازمی بات ہے کہ پھر اثرات تو ہونے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی، اور جب ہم آپ سے چلے جاتے ہیں، گھر میں چلے گئے، بیوی بچے، معاملہ، کام، محنت، عمل، مزدوری، تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندو، اگر وہی ایک ہی کیفیت برقرار رہے پھر تو فرشتے اتر کے گلیوں میں تمہیں سلام کریں۔ تو یہ تو لازمی بات ہے کہ تبدیلی آئے گی، ساعتاً الی ھذا و ساعتاً الی ھذا۔ آدمی ایک گھڑی دنیا میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، ایک گھڑی دین میں ہوتا ہے،
اب جو کیفیت نماز میں ہے وہ خارج نماز میں تو نہیں ہوگی، اب جو کیفیت مسجد میں ہے وہ خارج المسجد تو نہیں ہوگی، اب جو کیفیت حضور درس میں ہے وہ باہر تو نہیں ہوگی۔ تو لازمی بات۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جن لوگوں کو صبح شام 5 وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، حضور کا قرآن سن رہے ہیں، فرمان سن رہے ہیں، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی صحبت میں بعد میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں، تحمید میں، تحلیل میں مشغول بیٹھے ہیں، تو اب وہ کیفیت بعد میں کا۔ اسی طرح پھر جب صحابہ کا دور گزر گیا تو وہ بات نہ رہی کہ اب تابعین کا زمانہ جب آیا تو روتے تھے کہ بھئی جو صحابہ کا دور تھا سبحان اللہ وہ عظمت اب کہاں۔ پھر تبع تابعین کا دور آیا وہ ان کو روتے رہے، اور ہم تو بالکل دور آ گئے، اور جو قیامت قریب آئے گی مزید فتن ہوں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف کر دی، بعد میں رعایت فرما دی کہ اب جناب ایک کے مقابلہ جو ہے 2، یعنی اگر 2 کافر مقابلے پہ ہوں تو پھر بھاگنا ناجائز ہے، فرار ناجائز ہے۔ اگر 2 سے زیادہ ہیں تو کوئی آئے تو پھر اس کو فرار نہیں کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں وقال سعید بن منصور حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عباس فی هذه آیا قال كتب عليهم الا يفر 20 من 200 ثم خفف الله عنهم فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلا ينبغي ل100 أن يفروا من 200۔ سعید ابن منصور بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارک میں نقل فرماتے ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ اگر تم 20 ہو تو 200 کے مقابلے پہ نہ بھاگو، پھر اللہ تبارک و تعالی نے رعایت فرما دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دے دیا کہ 1 کے مقابلے پہ 2، اس لیے فرماتے ہیں فلا ينبغي ل100 ان يفروا من 200۔ اب اگر مسلمان 100 ہیں اور کافر 200 ہیں تو پھر نہیں بھاگنا چاہیے، پھر جم کے لڑیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ وروى البخاري عن علي بن عبد الله سفيان بن نحو وقال محمد بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي نجيح عن عباس قال ما نزلت هذه الآية ثقل على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 ألفا فخفف الله عنهم فنسخ بالآية الأخرى۔ اور ایک قول حضرت عطا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں پہ بہت بھاری تھی، اور مسلمانوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا کہ بڑی بات ہے کہ اب کہ 220 آدمی جو ہیں وہ 200 سے لڑیں، اور اسی طرح 100 جو ہے وہ 1000 کا مقابلہ کرے، تو بات تو بھاری ہے۔ پھر اللہ پاک نے رعایت فرما دی فخفف اللہ نسخ بالآیۃ الاخری فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكانوا إذا كانوا للشتم من عدوهم لم يسغلهم أن يفروا من عدوهم وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اب یہ آیت کا حکم جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، یعنی اگر کافروں کے مقابلے پر یعنی ہماری جنگ ہوتی ہے اور دشمن ہم سے 2 گنا ہے، یعنی ہم 1000 ہیں وہ 2000، تو اب ہمیں جائز نہیں کہ ہم بھاگیں، بالکل لڑیں۔ اگر ہم 1000 ہیں وہ 3000 ہے تو اب ہمیں حکم نہیں ہے کہ لڑیں، اور کوشش کریں کہ ہم کسی طرح بچ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ 1 کا 2 سے ہے۔ وروى علي أن ابن أبي طلحة في بعض ذلك قالوا بياد روان جهاد وطاعك رمتها ولا حزن السلطان الخراساني والضحاك وغيره من نحو ذلك وعبد أبو بكر المردوي بن حديث مصعب بن الشريك بن أوناف ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200۔
قالت نزلت فینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وفي ثم قال صحیح الاسناد ولم يخرجاه. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کا قول مبارک جو ہے تفسیر آیت میں ذکر کیا گیا ہے. تو اب ہمیں یعنی ہدایت کیا ملی کہ اگر مسلمان ایک ہے اور کافر دو ہے، ہم 1000 ہیں وہ 2000 ہیں، تو اب قتال کریں، جہاد کریں، جم جائیں اور بھاگنا جو ہے جلد. اگر ہم 1000 ہیں وہ 2000 سے زیادہ ہیں، کیا مانا 2500 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو اب ضروری نہیں کہ ہم لڑیں بلکہ ہم کوشش کریں کہ جنگ سے بچ جائیں، کیونکہ مقابلہ جو ہے 1 اور 2 کا اللہ نے رکھا ہے. یہ نہیں کہ 1 اور 10 کا ہو، پہلے 1 اور 10 کا تھا، بعد میں یہ حکم آیا اور یہی حکم قیامت تک انشاءاللہ. استغفر اللہ. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان اللہ غفور رحیم. اب ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں، 2 باتوں کے بارے میں احکام ربانی، احکام الہی کا ذکر ہے. ایک جو ہے مال غنیمت کے بارے میں اور ایک جو ہے وہ اسارہ کے بارے میں قیدیوں کے. اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے آپ واقعہ خلاصے کے طور پر دماغ میں رکھ لیں تاکہ پھر قرآن کی آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے. چونکہ سب سے اول غزوہ جو ہے اسلام کا وہ غزوہ بدر ہے، اس لیے مسلمانوں کو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان 2 چیزوں کے بارے میں علم بھی نہیں تھا کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، اور اگر اللہ فتح عطا فرما دے اور قیدی ہاتھ آ جائیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جہاد ہوا ہی نہیں، غزوہ ہوا ہی نہیں، قتال ہوا ہی نہیں، تو کیسے جانے. ایک تو جب صحابہ کو اللہ نے بغیر کسی یعنی غیر متوقع محض اپنی نصرت سے اور معیت الہی سے فتح عطا فرما دی، تو کچھ صحابہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے. اور اسی طرح اللہ نے ایسی فتح نصیب فرمائی کہ 70 سردار، بڑے بڑے کفر کے ستون، بڑے بڑے شرک کے جو تھمب تھے نا جی، وہ مارے گئے. اور اسی طرح ان کے بڑے نامور لوگ جو تھے 70 قید ہو گئے. تو اب یہ دونوں چیزیں پہلے. ہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے جو صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے کہ میرے محبوب نے رحمت 2 جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں. بڑا انعام ہے میرے اللہ کا کہ اعطیت خمسا
5 نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، لم یؤتہن احد قبلی او کما قال، ان 5 میں سے ایک نعمت مبارک یہ ہے کہ احلت لی الغنائم، کہ اللہ نے میرے لیے غنیمت کا اموال جو ہیں وہ حلال کر دیے ہیں۔ حالانکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، جتنے پیغمبر گزرے، رسول گزرے علیہم الصلوات والتسلیم، تو ان کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا۔ ان کو یہ حکم تھا کہ مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کر لو اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ، پہاڑ ہے، کوئی ٹیلا ہے، یا جو اونچی جگہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک آگ آتی تھی جیسے آسمانوں سے بجلی آتی ہے، اگر وہ اس کو جلا دے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تمہارا مال قبول ہے، صدقہ قبول ہے، خیرات قبول ہے، اور تم نے کوئی خیانت نہیں کی، مال غنیمت میں کوئی غلطی نہیں کی، بالکل اللہ راضی ہے۔ اگر وہ آگ نہ اترے، اس کو نہ جلائے، اسی طرح پڑا رہے مال، تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے رد کر دیا، مردود ہے، قبول نہیں۔ اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام میں پڑھا ہے کہ ان کے بیٹوں کو جب ابا نے سیدنا آدم علیہ السلام نے حکم دیا تھا حابیل و قابیل کو کہ بھی تم دونوں جو ہے خیرات کرو، صدقہ، تو ان دونوں نے خیرات کے لیے اپنا بہترین، حابیل نے جو بہترین اللہ کے راستے میں خیرات کرنی تھی وہ چیزیں رکھی، اور قابیل نے کہا چھوڑو جی کہ اللہ میں کیا ضرورت ہے، کوئی کھاتا تو ہے کوئی نہیں، استعمال تو کوئی نکلے، آگ آتی ہے چلی جاتی۔ اسے آج کل ہمارے بہت سارے بھائی جو میرے جیسے ہیں حج پہ آنے والے، وہ بھی یہی خیال ان کے دماغوں میں بھی ہوتا ہے کہ دیکھو جی لاکھوں بکریاں ہیں، ذبح ہونی ہے، بابا کس نے کھانی ہے، بس دیکھو جو بکری ملے بابا لے لو، جان چھڑاؤ۔ کوئی بندہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا۔ یہی وہ چیزیں ہیں میرے بھائی، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں فرق سے، فتن سے، بلا وجہ کے تعصب سے، اناد سے، حسد سے بچائے۔ اصل تو یہی چیز ہے نا، سنت میں قربانی کا وہ مقام ہے کہ خاص محبوب چیز جو ہے، پیاری سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربانی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سلف سے یعنی صحابہ سے لے کر آج کے دور تک جو بڑے بڑے علماء امت ہیں اور جن کو اللہ نے حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ دیا ہے، وہ قربانی کے لیے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جانور لیتے ہیں۔ آج لوگ تو ماشاءاللہ سارا سال دمبا بکرا لے کے گھر میں پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں۔ بھئی قربانی پہ انشاءاللہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ اور ہم ایمان سے کہیں حج میں کوئی آدمی تکلیف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میں جا کے قربانی اپنی کر لوں، حالانکہ اللہ کی رحمت سے اس حکومت نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا اعلیٰ انتظام ہے کہ مال ملتا ہے، ذبح خانے موجود ہیں اور جدید ماشاءاللہ انتظامات سے لیس ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہے، خریدیں، پرچی لیں، آپ کے سامنے جانور کے گلے میں ٹیگ ڈالیں گے، نمبر آئے گا، پکاریں گے، ذبح ہوگا۔ لیکن ہر آدمی کہتا ہے جی کون تکلیف کرے، اور بھی پھر ضرورت کیا ہے یار، میں اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے بھلا ہمارے گوشت کی، یا بھلا کون کھائے گا کہ ہم موٹا دمبا دیکھیں، بس جو ملتا ہے دے دو، کسی کو دے دو، بس پیسے دے دو، مقصد تو بکری ہو جائے۔
بات کو سمجھا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے لیے اونٹ ساتھ لے آئے اور کچھ بقیہ حضرت علی لے آئے اور 100 اونٹ ذبح کیا. اس حدیث پہ کوئی عمل کرتا ہے؟ آج کل خرچ ہوتا ہے نا. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. اور پھر 100 اونٹ میں سے حضور پاک نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اور بقیہ اونٹوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا، وکالت دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے. ایمان سے کہیں آج اس حدیث پر اور اس سنت مبارک پہ کتنے ہم حاجی ہیں اور کتنے ہم جذبے والے ہیں جو عمل کرتے ہیں. آج تو پوچھتے ہیں کہ بابا وہ کتنے کی پرچی ملتی ہے بکری کی؟ اس نے کہا جناب 350. نے کہا یار اور کوئی دیکھو نا، اور کوئی سستے والا نہیں. انہوں نے کہا ایک ملا تھا، وہ کہتا ہے 300. یار اس سے بھی دیکھو نا اور کوئی سستے. انہوں نے کہا ایک ملا ٹھیک، اس نے کرنی نہیں تو میں 200 کی دیکھو. آگے بھی تو پھر ہمارے وہی بھائی ہیں نا ماشاءاللہ، پرچیاں لیتے جائیں گے، پیسے لیتے جائیں گے، اس دن دعا کر دیں گے سب کی ہو گئی. جب جس کی قربانی ہے اس کو شوق ہی نہیں، وہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کہ بھائی یاد رکھو، آمنا و صدقنا کہ حضور پاک سے جب پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور میں نے تو ابھی قربانی جو ہے پہلے کر دی ہے اور کنکری نہیں ماری. آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، مار لو اور آگے پیچھے ہو جائے. ترتیب جو ہے اس میں حدیث مبارک کے مطابق بعض ائمہ کرام کے نزدیک، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمل رسول کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ خود محبوب دو جہاں نے کیا کیا ہے. جب ہم یہ زور دیں گے تو لازماً یہاں بھی زور دیں گے، ایسے کرو جیسے حضور نے کیا ہے. اب اگر اس کے بعد حضور سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جی میں نے غلطی ہو گئی، میں نے جناب کنکری نہیں ماری، پہلے قربانی کر لی، کسی نے کہا حضور میں نے قربانی نہیں کی، پہلے سر منڈا لیا، تو حضور نے فرمایا افعل فلا حرج، میں فلا حرج، آمنا وصدقنا حدیث ہے. لیکن پہلے اپنا حضور کا عمل کیا ہے، یہ تو رعایت تب دیں گے جب کسی سے غلطی ہو جائے. لیکن پابند تو سب کو یہی کریں کہ وہی عمل کریں جو حضور نے کیا ہے. ہم تو پہلے فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کتنے کا 200 کا لے لو، جان چھوڑو خلاص، اور جی فارغ ہو جائیں گے نا، تکلیف تو نہیں ہوگی نا. وہ ہم جناب جب آئیں گے مزدلفہ سے انشاءاللہ کنکری ماریں گے اپنا صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے، اور جی پیسے پہلے دیے ہوئے ہیں، فارغ ہو گئے خلاص، السلام علیکم. تو بات کو سمجھیے، دونوں حدیثوں پہ عمل کریں. اللہ انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو بھی، اور یاد رکھیں دنیا میں کوئی امام بھی گزرے ہیں، چاہے وہ محدثین ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، جہاں نص موجود ہے، اللہ کا فرمان یا حضور کی حدیث موجود ہے، اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں. کہ جہاں کتاب اللہ موجود ہے، جہاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صریح غیر معارض موجود ہے، اجتہاد کے ذبات کا ائمہ کرام نے تو وہاں جا کے مسائل کے حصول میں محنت فرمائی کہ جہاں ظاہر میں نص نہیں ملا، اجماع میں کچھ نہیں ملا،
اب انہوں نے پھر اسی قرآن و سنت اور اجماع کے مسائل پہ اجتہاد کر کے قیاس کیا. لیے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اچھا آگے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں جہاں جس امام کی فقہ اللہ نے پہنچا دی ان لوگوں نے اسی کو لے لیا. یہ کوئی لڑائی کی بات تو ہے نہیں. اب دیکھو نا جی، مثلاً آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں 4 جگہ پر کنویں ہیں. آپ کا گھر جہاں قریب ہے آپ اسی کنویں سے پانی لیتے ہیں، پیتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ 4 کنویں ہیں تو ایک دن اس کا لو اور دوسرے دن لازماً دوسرے کا لو. جب ایک کنواں موجود ہے، پانی حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، اسی سے ساری زندگی لوگ پیتے رہتے ہیں، اسی سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں. یہ تو کوئی عقل والی بات نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب تمہاری تو نماز نہیں ہوگی، تم ایک کنویں سے پانی پی رہے ہو. روزانہ 4 کنویں، ایک نماز اس وضو سے پڑھو، ایک اس وضو سے پڑھو. یہ کوئی عقل ہے؟ اسی لیے جہاں جہاں ایک صحابی پہنچا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں پہنچے تو سب لوگوں نے ان سے مسئلے پوچھے اور عمل کرتے رہے. اس لیے مسئلے کو سمجھیں میرے عزیز کہ اس دور میں یہ لازم ہو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی بندے کی کہ خیرات کرے اور منہ پہ مار دیا ہے. رحمت جو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب پہ کہ اللہ نے آپ کی رحمت برکت سے امت پہ ایسی رعایت فرما دی ہے کہ آج خیرات کرو، کچھ کرو، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. قبول ہے تو پتہ نہیں، قبول نہیں تو پتہ نہیں، رسوائی سے تو بچ گئے. اب خیرات کرتے ہیں 2 ریال، 200، 2000، 2 لاکھ. اللہ کو پتا قبول ہوا نہیں ہوا، حلال کے تھے نہیں تھے، مشتبہ تو نہیں تھے، پاک پیسہ تھا نہیں تھا، لیکن کسی کو پتا نہیں لگتا. اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. اور اسی طرح دعا کریں کہ اللہ آگے بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور اللہ تبارک و تعالی ستر فرما دیں اور معافی کے فیصلے فرما دیں. اگر ہمارے گناہوں کو چھیڑا گیا اور پوچھا گیا تو پھر ہم بچ نہیں سکتے. حضور میرے محبوب نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم، اللہ کی مجھ پہ یہ رحمت ہے کہ اللہ نے میری امت پہ میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا. یہ بھی نعمت تھی، لیکن ابھی غنیمت کے بارے میں احکام نہیں آئے تھے کہ بھی غنیمت حلال تو ہے لیکن احکام تفصیل. اور اللہ کے علم میں تو ہر چیز موجود ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو اتنا کامل ہے اور اتنا جامع ہے اور اتنا محیط ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے. جو قیامت تک ہوگا، جو بعد میں، سب اللہ کے علم ہے. دوسرا مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ جب قیدی آ گئے، 70 قیدی ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا مشورے کے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، سیاہ میں، سنن میں حدیثیں موجود ہیں کہ جبریل آئے، نے آگے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر قیدیوں کے بارے میں آپ ان کو قتل کر دیں تاکہ کفر کی شوکت ہی ٹوٹ جائے، ختم. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں فدیہ لے کر تو پھر ایک بات ہے کہ خیار تو ہے آپ کو چھوڑ دیں فدیہ لے لیں، لیکن اس کے بدلے میں اگلے سال پھر 70 مسلمانوں کو شہید ہونا ہوگا.
یعنی اللہ نے اجازت تو دے دی، خیال تو دے دیا کہ بھی اگر چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہو، لیکن ساتھ اشارہ بھی ہو گیا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں. تو اگر پسند ہو تو پھر اگلے سال 70 کے شہید ہونے کا کیا مطلب؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے مشورے کے لیے بلایا. آپ نے فرمایا کہ یہ مشورہ دو. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ جو قیدی ہے نا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے ان میں کوئی مسلمان ہو جائے. اب جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی تو یہی ہے نا، ان یقولوا لا الہ الا اللہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں وہ قافلہ تو ملا نہیں، وہ تو نکل گیا، لیکن اب فدیے کے ذریعے صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی غربت کا علاج ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سعد بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود ہیں، صدیق بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میری رائے معلوم فرماتے ہیں، آپ حکم جو آپ دیں گے ہم تعمیل کریں گے، لیکن میری رائے معلوم فرماتے ہیں تو میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ حکم دیں اور اڑا دیں گردنیں ان کی. ان کے بارے میں رعایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں موقع دیا ہے، ایک ہی دفعہ کفر کی قوت کو توڑ دو ہمیشہ کے لیے، ختم. ان سے آپ رعایت کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ سانپ سے رعایت کرو تو دوبارہ آپ کو ڈسے گا نہیں، احسان مانے گا. سانپ کو دودھ پلاتے رہے آپ، جو مرضی آئے گی ایک دن، بس بگڑا تو گیا اسی دن ڈس لے گا. یہاں پر حضرت سعد نے بھی وہی رائے دی جو حضرت عمر نے رائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابو بکر عمر اگر تم دونوں ایک رائے پہ اتفاق کر لیتے نا ما خالفتکما، پھر تو میں تمہاری مخالفت نہ کرتا. اگر تم دونوں کی رائے ایک ہوتی، لیکن اب صورت یہ ہے کہ ابو بکر کی رائے ہے کہ چھوڑ دو اور تمہاری رائے تو اختلاف ہو گیا دونوں کی رائے میں. تو اب کچھ صحابہ نے کہا، اس نے کہا حضور زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ اگلے سال ہمارے 70 شہید ہوں گے. شہید ہوں گے کو ہمارا نقصان ہے، تب بھی تو جنت میں جانا ہے، وہاں بھی تو ہمارا گھاٹا شاٹا تو ہے کوئی نہیں. ہر حال میں ہم فائدے میں ہیں، حالانکہ یہ تخییر بھی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن مقام صحابہ کی عظمت کا جو تقاضا ہے میرے رب کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا کہ تم میرے مدنی کے پروانے ہو، تم یہ ظاہری فائدے سوچ رہے ہو کہ کچھ آج مال مل جائے گا اور کچھ مدد ہو جائے گی. یہ تو چھوٹی سوچ ہے، چاہے جائز بھی ہو. صرف دنیا کا کمانا جو ہے جائز ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، جن نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں. لیکن ہر آدمی کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو ابھی ذر کا ہو سکتا ہے. ہر آدمی کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو زہاد صحابہ کا ہو سکتا ہے. ہر آدمی کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو اولیاء اللہ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں فرق رکھا، استعداد میں فرق ہوتا. لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کا یہ جو فیصلہ تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، اور ابھی مال غنیمت کے بارے میں حکم ہی نہیں آیا اور پہلے بھاگ بھاگ کے ان کو جمع کرنے لگ گئے، حالانکہ اللہ کے علم میں تو حلال ہے، حضور کی امت کے لیے حلال کر دی گئی،
لیکن حکم آنے سے پہلے اس کے پیچھے دوڑنی جو تھا، جمع کرنا جو تھا، میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے نبی معصوم بنائے ہیں، محمد مدنی کے یار بھی محفوظ بنائے، معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو انبیاء ہوتے، لیکن اللہ نے صحابہ کو بھی تو وہی مقام دے دیا ہے نا، اسی مقام پہ لے آئے ہیں، گویا اس مقام پہ آ گئے کہ جیسے نبی کی اطاعت، اسی طرح اللہ نے فرمایا مومنین یعنی اصحاب رسول کی بھی اطاعت کرو، خلفائے راشدین کی بھی اطاعت کرو۔ اس لیے اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بدر کے باقی میں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، تو سورۃ انفال ایک سورۃ محمد میں انشاءاللہ آپ آیت پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ میرا محبوب اگر دشمنوں سے قتال ہو جائے تو ان کی پوری قوت و طاقت کو توڑ دو، اور اس کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اب اس کے بعد جو قیدی ملیں اس میں آپ کو اختیار ہے، احسان کر کے چھوڑ دیں، او فدا یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، یعنی مفت چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، بغیر فدیے کے بھی آپ چاہیں میرا مدنی تو چھوڑ دیں، اور اگر فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اس لیے بعض علماء محدثین نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض روایات سے یوں معلوم ہوا کہ پھر اللہ نے میرے مدنی کو اختیار دے دیا 4 چیزوں میں کہ اگر دشمن کا قیدی ہے قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں، اگر غلام بنانا چاہیں تو غلام بنا لیں، اور اگر چاہیں تو فدیہ لے لیں، اور اگر چاہیں تو فدیے کے بغیر ان کو آزاد کر دیں۔ بعض علماء کہتے ہیں 4 چیزیں، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، پھر 2 چیزوں کا حکم رہ گیا۔ اس لیے ان آیات مبارک میں مالک نے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اب دیکھیں، تھوڑا دیکھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھا کریں اور غور کیا کریں، اللہ کے قرآن میں تدبر کیا کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، زیادہ نہ ہو تو اپنے اوقات میں 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ تو اللہ کی کتاب کو دیں۔ تو دیکھیں کہ پہلے کا خطاب تھا، اسلوب دیکھیں، تھوڑا سا فرق آ گیا، کیوں یہاں تھوڑا عتاب ہے نا۔ پہلے اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، کتنے خطاب سے میرے اللہ نے خطاب فرمایا ہے، کتنے اعزاز سے، القاب سے، شان سے اپنے نبی کو خطاب، اور یہاں تھوڑا سا عتاب کا مقام، ما کان لنبی، یہاں اللہ نے اس انداز کو نہیں اختیار کیا یا ایھا النبی نہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ناراضگی میں بھی اسی طرح خطاب فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اور کبھی کبھی اللہ نے خطاب بھی ہے، لطف بھی ہے، عتاب بھی ہے، اور اللہ نے بظاہر بھی مخاطب نہیں کیا لیکن مقصود خطاب ہے، عبس وتولی۔ یہاں یوں نہیں فرمایا ابستا، حضور آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے رخ پھیرا، فرمایا ابسا، کسی نے تیوری چڑھائی، کسی نے رخ پھیرا، یعنی مراد تو آپ ہے نا،
مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انداز ہے. یہاں فرماتی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ نبی کے شان کے مطابق نہیں کہ ان کو ہم قیدی دے دیں کہ دشمن قید ہو کے آیا ہوا ہے. ان کو تو یہ چاہیے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اتنی شدت سے ضرب ماریں گے ان کو توڑ پھوڑ دیں. ان کی قوت و شوکت کو مٹی میں ملا دیں. آج تو آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، رعایت کا کیا معنی؟ اسخان ہوتا ہے کسی چیز پہ اتنی سختی کرنی کہ اس کو بالکل چورا چورا توڑ پھوڑ کے رکھ دو. اور جب فی الارض کا لفظ بھی ساتھ آ جائے تو معنی ہوتا ہے کہ میرا نبی جب تک کہ کفر کی قوت کو مٹی میں ملا نہ دیا جائے اس وقت تک رعایت کیا معنی. اس کے بعد میرے اللہ پاک نے فرمایا اچھا تریدون عرض الدنیا. حالانکہ یہ چیز اللہ نے حلال تھی، اللہ کے علم میں حلال ہے، لیکن مقام صحابہ کو ذرا بات جو ہے جچتی نہیں. اب دیکھیں نا جی، آج اگر کوئی آدمی پراٹھے کھاتا ہے ماشاءاللہ، اب تو پراٹھوں کے بھی کئی طبق ہوتے ہیں نا جی ماشاءاللہ، اور اقسام ہوتے ہیں اور انواع ہوتے ہیں، اور اس میں اچھا پہلے تو ہمارے وہی دیسی پراٹھے ہوتے تھے، اب تو انگریزی پراٹھے بھی ہو گئے نا. اب تو پیزا جو ہے یہ بھی ایک پراٹھا ہی ہے نا، اور کیا اٹالین ہے. عربی بھی ہو گئے، وہ مطبق ہے. تمہارے اپنے دیسی بھی ہو گئے ماشاءاللہ کہ بھئی گھی میں تلے ہوئے، اور جناب کئی پوڑ والے، کوئی قیمے والے، کوئی کچوریوں والے، کوئی سبزیوں والے، انواع و انواع ہے. اب دیکھو یہ کھانا کوئی منع تو نہیں، حلال چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ نے دی ہیں، لیکن میرے محبوب نے تو نہیں کھائے نا. ایک سنا ہے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے. جب بجلی آئی تو ان کے گھر میں مسجد میں انہوں نے کہا بھائی ساری بستی میں بجلی لگا دو، سارے علاقے میں لگاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور نہ یہ حرام ہے، لیکن میں جب تک زندہ ہوں میری مسجد میں اور میرے حجرے میں نہ لگاؤ. میرے محبوب کی مسجد میں بھی نہیں تھی اور میرے مدنی سرکار کے حجرے میں بھی نہیں تھی. بس میں اسی طرح گزارا کروں گا دیے پہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گزارا. یہ پیار اور محبت اور اطاعت کی بات ہے. جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا، بس اللہ ہدایت دے، عقل دے. ورنہ اب کوئی کہے گا کہ بجلی استعمال کرنا حرام ہے. آپ گھر میں لگائیں، مسجدوں میں لگائیں، اللہ کی نعمت ہے ماشاءاللہ. کتنا آدمی کے لیے رحمت ہو گئی، آسانیاں ہو گئی کہ رات دن بن جاتی. لیکن ایک وہ ہے کامل الاتباع. اب آپ سر پہ ٹوپی پہنے کوئی منع ہے یا نہ پہنے کوئی منع ہے؟ ہاں جی، اگر کوئی نہ پہنے، ہر وقت احرام میں ہے ماشاءاللہ، احرام میں سر پہ کپڑا پہنا جاتا ہے نہیں؟ آپ بھی بتایا کریں نا، سارا مولوی مکی کے گلے میں تو نہ ڈالا کرے نا. وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ کسی بادشاہ نے کہا کہ بھی اس کو ایک شاعر پہ ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا جاؤ پھانسی دے دو. اب جناب اس کو پھانسی کے لیے جو لے گئے تو وہ پھندا ہو پڑا اور شاعر بیچارہ سوکھا سڑا، اس کی تو گردن تھی بچی. انہوں نے اب کیا کریں، بادشاہ ناراض ہو جائے گا. انہوں نے کہا جو موٹا ملے جس کو فٹ آئے فٹ کر دو. ان کو بھی ایک بس مولوی مکی ہے، جو بات اسی میں فٹ کر دو. للہ وانا الیہ راجعون. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ باتیں جن کا میرے علم میں بھی نہ ہو، کہیں گے نہیں.
اور پھر جو بات کی جائے نا میرا بھائی، جب تک سیاق سباق نہ ہو، الف سے لے کر یہ تک پوری بات نہ سنی جائے، صرف آپ پڑھتے رہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اور پھر اس خیانت کی، اس بددیانتی کی، اس طرز کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر مجھے یہ تو بتائیں کیا وجہ ہو گئی؟ اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھیں کہ اب آپ ٹوپی پہنتے ہیں، کوئی بھائی رومال پہنتا ہے، کوئی بھائی رومال کو باندھ لیتا ہے، کوئی رومال کو ایسے ڈال لیتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو آدمی اس اتباع میں ہے کہ بھی میں اسی طرح پگڑی باندھوں گا، امامہ باندھوں گا جیسے کہ محمد رسول اللہ نے باندھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس بھی جستجو میں ہے کہ حضور نے پگڑی مبارک ٹوپی پہ باندھی ہے، اور پھر حضور کی پگڑی کتنی لمبی تھی، تو ایمان سے کہیں یہ اس کی محبت ہے، اتباع ہے، اطاعت ہے، یا اس پہ ہم الٹا طنز کریں؟ قابل محبت ہے، قابل فخر ہے کہ ہر چیز میں، ہر بات میں اتباع، اسی اتباع میں ڈھونڈ۔ اگر آپ نے ابھی پلاسٹک کے گلاس میں پانی پی لیا، شیشے کے گلاس میں پانی پی لیا، بلورین جاموں میں پانی پی لیا، آپ نے بنے ہوئے اسٹیل کے برتنوں میں پانی پی لیا، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن میرے محبوب نے تو ساری زندگی مٹی کے برتنوں میں پانی پیا۔ اب کیا پانی کیا ہے جی، مشکیزہ مبارک باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا سراہی میں پانی بھر کے رکھ دیا گیا، اوپر کپڑا رکھ دیا گیا کہ کوئی چیز اندر نہ گرے، وہی ٹھنڈی ہو گئی پی لی، کوئی فریج کا پانی تو نہیں پیا میرے محبوب نے۔ اب نے کبھی کوئی برف منگوا کے تو نہیں ڈالی پانی میں، برف پیئیں، فریجوں میں آپ پانی رکھیں، آپ خود فریج میں بیٹھ جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ ایئر کنڈیشن میں جو ہم بیٹھتے ہیں یہ فریج میں بیٹھ رہے ہیں، اور کیا ہے، ٹھنڈی جگہ بیٹھنا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسی عشق میں، اسی دھن میں، اسی اتباع میں ہے کہ میری پگڑی بھی حضور کی پگڑی کے برابر ہو جائے، اور حضور نے چادر باندھی ہے تو کتنی چوڑی تھی، کتنی اونچی تھی، کتنی لمبی تھی، کہاں سلائی تھی، اور آپ نے جو یمن والی چادریں باندھی ہیں وہ کیسی تھی، کتنی لکیر تھی، کون سا رنگ تھا، جو اس اتباع کو ڈھونڈ رہا ہے تو یہ عشق رسول ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اور نہیں تو گزرے کے برابر نصیب کرے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ حضور کی اتباع اور اطاعت اور محبت میں زندہ رکھے، اور حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہر مسلمان کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائی، یہ میلاد منانے کا جو 12 ربیع الاول میں رواج ہے، یہ رواج ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ اہل بیت رسول نے، بلکہ حضور سے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ابتدا کی تھی، وہ لوگوں میں رواج بن گیا۔ جمعہ کے دونوں اذانوں کے درمیان میں سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں ہے؟ سارے پڑھتے ہیں، تمہارے لیے پتہ نہیں کیسے وقت نہیں ہے۔ موضوع پہ وضو کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جراب جس میں پانی اثر نہ کرے، یعنی یا تو چمڑے کے موزے ہیں یا اتنا مضبوط موزے ہیں کہ اس سے بغیر جوتے کے چل بھی سکے، نیچے بھی نہ اترے، پانی بھی نہ جائے، اس پہ مسح جائز ہے۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک لفظ جراب چونکہ مطلق ہے، لہذا وہ پتلی جرابوں پر بھی مسح جائز سمجھتے ہیں۔ دوسرا عمرہ کرنا چاہیں، لازمی بات ہے کہ حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں گے، چاہے مسجد عائشہ سے باندھیں، جہرانہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، جدے جا کے باندھیں، بہرحال ہل میں جا کے احرام باندھیں گے۔ اگر فجر اور عصر کی نماز کے بعد ہم طواف کریں
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف جو ہے وہ بعد میں پڑھیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں گنجائش ہے کہ جب چاہے طواف کریں، اس کی نماز اسی وقت پڑھ لیں۔ اگر ہم نے فجر کی سنتیں پڑھ لی ہیں اور طواف کیا ہے بعد میں، تو اس کی 2 رکعت جو ہے وہ بعد میں پڑھیں، چونکہ میرے محبوب کی سنت یہی تھی کہ جب آپ فجر کی اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیتے تو پھر فجر کے فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر میری بیوی قرآن اچھی طرح پڑھی ہوئی ہے اور میں اتنا اچھا قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو بیوی سے قرآن پڑھ سکتا ہوں، کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اچھی بات۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی بیوی استاد ہو جائے گی، استاد پھر باپ ہو جائے گی؟ یہ سمجھتے ہیں نا جی، استاد تو مائی باپ ہوتے ہیں نا، تو جب بیوی سے پڑھا تو وہ تو استاد بن گئی، جب استاد بن گئی تو مائی باپ بن گئی، نہیں استاد نہیں بنتی۔ اور بھی تو کئی کام ہے جو تم بیوی سے سیکھتے ہو، تو اچھا کام کیوں نہ سیکھو؟ استاد تو ہر کام کا ہوتا ہے نا، جو آدمی لکڑی کا کام سیکھے درخان سے وہ بھی استاد ہے، جوتا بنانا سیکھے وہ بھی استاد ہے، کپڑا سلائی سیکھے وہ بھی استاد ہے۔ تو استاد تو ہر کام میں بن جاتا ہے، صرف قرآن میں کیوں جھگڑا آ گیا تمہیں؟ خدا کے بندے، خدا کا شکر کرو، بیوی پڑھی ہوئی ہے تم قرآن پڑھو، تمہارے گھر میں نعمت موجود ہے، اللہ کے قرآن کو صحیح کرو۔ اور اگر بیوی صحیح نہیں پڑھتی، خاوند پڑھا ہے، یہ تو بلکہ حدیث مبارک میں ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا ذرا تمہاری شادی کرتے ہیں، کوئی پیسے چاہتے ہیں؟ اور اس نے کہا حضور پیسے کیا؟ یہی میں خود کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ کے بندے ایسے کرو کہ فلتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کوئی کیا ہے لوہے کی انگوٹھی، مانا یعنی کوئی چھوٹی چیز، ورنہ لوہے کی انگوٹھی پہننا تو جائز ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی تھوڑی چھوٹی چیز تو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اس نے کہا حضور ڈھونڈنے تو تب جاؤں کہ یہاں گھر میں کچھ پڑا ہو، یہ چادر ہے جو باندھی ہوئی ہے، ڈھونڈ کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ گھر میں کچھ چیز پڑی ہے کہ جا کے ڈھونڈوں کچھ مل جائے گا؟ حضور نے فرمایا اچھا حل معک من القرآن، تم کچھ قرآن شریف؟ انہوں نے کہا حضور قرآن فلانی صورت یاد ہے، فلانی یاد ہے، فلانی یاد ہے، فلانی یاد ہے، قرآن تو مجھے بڑا یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم بیوی کو قرآن پڑھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نکاح کر دیا۔ تو اب یہ مسئلہ پھر ائمہ فقہ میں اختلاف کا ہے کہ کیا قرآن حق المہر ہو جائے گا، یا حضور نے کر دیا کہ جب اللہ توفیق دے حق المہر دے دینا۔ تو یہ مقام فقہ ہے جہاں اختلاف موجود ہے اور مکتوب ہے۔ بھائی سیرت النبی کے نام سے جلسے کریں یا کسی کے نام سے جلسے کریں، بات یہ ہے کہ اصل وجہ ہے کہ حالات ہیں۔ بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ بھی ان کو بدعات سے بچانے کے لیے سیرت کا جلسہ رکھ دیا، وہاں حضور کی سیرت بیان کی کہ تاکہ وہ بیچارے وہاں جا کے بدعات میں تو نہ پڑے، کیونکہ ہر ملک میں حالات ہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں اللہ کی توحید اور کتاب و سنت کی حکومت ہے، اور اللہ ان کے ملک کو بھی، حکومت کو بھی، آئین اور اس نظام کو بھی قیامت تک باقی رکھے۔ لیکن وہاں جناب جا کے آپ بیان کریں نا توحید، پتہ لگے پاک پٹن میں کھڑے ہو کے آپ وہاں جائیں کوٹ مٹھن شریف میں اور وہاں کھڑے ہو کے توحید بیان کریں تو پتہ لگے تمہارا کہ کتنے پانی میں ہو۔ اس لیے پھر علماء نے وہاں اسی طریقے سے ایسے راستے پیدا کیے کہ کس طرح باطل سے روکا جائے، کہ بھئی انہوں نے ماتم کرنا ہے، تعزیہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یار تم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے نام پہ جلسہ رکھو، لوگوں کو بچاؤ اس گمراہی سے۔ تو ہر جگہ کے اپنے اپنے حالات ہیں، ورنہ بطور خاص کوئی تعیین کر کے میلاد کرنے کے بارے میں اگر عمل ہوتا یا یہ دلیل محبت ہوتی تو صحابہ سے زیادہ عاشق کوئی نہیں حضور کا۔ سب سے پہلے صحابہ بناتے اور اہل بیت رسول بناتے۔ ابھی ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ سب پہ مغفرت فرمائے، اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ اذان سے پہلے دودھ، پتہ نہیں کیا دودھ
2 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ تقدیر جو اللہ کا فیصلہ ہے بس اسی کو آپ قسمت کہتے رہیں، تقدیر کہتے رہیں۔ جی حدیث شریف میں ہے کہ سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سورج کا سجدہ اسی طرح سمجھ لیا جیسے اپنا کرتے ہو؟ اسی لیے تمہیں حدیث سمجھنی مشکل ہو گئی نا۔ ہر چیز کی اپنی تسبیح ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تو لہذا اگر سورج کا سجدہ اللہ کے آگے ہے، اس کا اپنا طریقے ہیں، آسمانوں کے احکام اپنے ہیں، ستاروں کے احکام اپنے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے فرمان کی تابع ہے اور اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ حدیث میں مشکل تب آئے گی جب سمجھتے ہو کہ وہ ہماری طرح ہاتھ باندھے گا، پھر رکوع میں جائے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر وقت لگ جائے گا، اور پھر تو نکل گیا، چاہے وہ دورہ ختم ہو گیا اس کا۔ ہر چیز کے سجدے کا اپنا طریقہ ہے، کوئی اشکال ہی نہیں۔ 30 سال ایک بہن نے اپنی مرضی سے اپنے بھائیوں کو زمین دے دی، اب وہ واپس لینا چاہتی ہے، اپنی مرضی سے اس نے نہیں دی ہوگی۔ بہنیں کبھی اپنی مرضی سے نہیں، تم ان کو انتقال کرا دو پھر دیکھو دیتی ہے۔ اب وہ کیا کرے، اس کو پتا ہے کہ ملنی تو ہے نہیں، اس نے کہا بھائی میں نے تم کو دے دی۔ اب ذرا اس کے پیچھے طاقت آئی تو اس نے کہا میرا حق دو، تو دے دیں آپ اس کو اس کا حق۔